السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہے۔ طاق راتوں کے بارے میں آپ کو بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ طاق راتیں وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات کو ان طاق راتوں میں بڑھا دیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے، ان کو بھی جگاتے، ان سے بھی کہتے کہ ان طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان طاق راتوں میں کیا عبادت کرے، کون سی عبادت کرے، کیسی عبادت کرے؟ ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، وظائف پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تو رمضان المبارک کی اس تیسری طاق رات میں پڑھے جانے والے 6 خاص نوافل ہیں جن کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کروا سکتے ہو۔ یہ 6 نوافل آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات میں کس وقت آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا وقت نکال لیں ان نوافل کو پڑھنے کے لیے تو آپ کو ان نوافل کے پڑھنے کے بعد فائدہ بھی ہو، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے ان نوافل کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے وہ تمام مقاصد پورے کر دیے ہیں۔ آپ نے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں اور ان 6 نوافل کے ساتھ آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ دیکھیں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا یہ اصول ہے، اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا، اور اسی طرح اگر آپ ان طاق راتوں میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا، اور پھر وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میں نے کبھی بھی آپ کو کوئی بے بنیاد وظیفہ نہیں بتلایا۔ آج ایک ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کی ذہانت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک بھائی صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے پرس میں لونگ کا ایک دانہ رکھ لیں، لونگ کا ایک دانہ اپنے پرس میں رکھ دے، اس سے پہلے آپ کے پرس میں کروڑوں آ جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ میرے بھائی، میری بہنیں اتنے زیادہ بولے ہیں کہ بر کر اس ویڈیو کو ویوز دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں کہ آپ اپنے پرس میں لونگ رکھیں اور آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ دیکھیں، کروڑوں کے مالک بننے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ ہاں، اس محنت میں برکت کی دعا مانگے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو ہمیشہ برکت کی دعا مانگو، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ وظائف پڑھیں، ان وظائف کو ٹائم دیں جو وظائف آپ کو فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بے بنیاد وظائف کو پڑھ کر اپنا ٹائم ضائع کرے اور اپنے ایمان کو کمزور کرے۔ خیر، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی، لیکن ہم اپنے نوافل کی طرف چلتے ہیں کہ ان نوافل کو پڑھنا کیسے ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش جو ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ سے کی جاتی ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور کیوں نہ ایک ایسا عمل کیا جائے جو عمل ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے، اور یہی نہیں بلکہ بروز قیامت وہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے، تو وہ عمل ہے صدقہ جاریہ۔ تو جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے تو یہ عمل آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ تو آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہے اور آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس وقت ہے؟ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھ لیں، تو نماز وتر ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ 6
یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں یہ نوافل ادا کریں۔ میرے دوست احباب، اگر گھروں میں پڑھنا چاہیں تو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مساجد میں پڑھنا چاہیں تو مساجد میں یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ جب آپ اس وقت میں ان نوافل کو پڑھیں گے تو ان کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ اب ان نوافل کو پڑھنا کیسے ہے، ترتیب ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ نے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، وہ نوافل آپ نے اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، یعنی کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کی نیت سے، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی انسان نشے کا عادی ہے، اس کا نشہ چھڈوانے کی نیت سے، یا پھر کوئی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس کو سدھارنے کی نیت سے آپ ان نوافل کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بدتمیز نہیں، ماشاءاللہ سارے بچے تمیز والے ہیں، گھر کے تمام افراد سلجھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ نوافل ادا کریں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان پیار اور محبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ یعنی آپ نے نوافل ادا ضرور کرنے ہیں۔ تو نیت میں نے آپ کو بتلا دی کہ اس نیت سے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیت ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں اور دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اب بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جنہیں سورۃ القدر زبانی یاد نہیں، تو آپ کو جو بھی سورت آتی ہے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی سورت پڑھیں گے اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔ سورۃ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سورت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت 7 مرتبہ پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا شہید یا نافع، ان 2 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، یا شہید یا نافع 1، یا شہید یا نافع 2۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، پھر اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ نوافل آپ نے ہر طرح کی بیماری سے حفاظت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں، چھوٹی موٹی بیماری تو انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، لیکن جو خطرناک بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے گا، آپ کی نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی کی۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے بیماری سے حفاظت کی نیت سے ان 2 نوافل کو ادا کرنا ہے۔ یہ نوافل بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں۔ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی پیارا اور مبارک نام ہے، یا سلام، جس کا مطلب ہے اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اس نام کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ نوافل آپ نے قضائے حاجت کے لیے پڑھنے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کا تصور کر کے، ان کی نیت کر کے آپ یہ نوافل ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد
آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر سلام پھیریں اور پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا نام ہے یا وہاب، جس کا معنی ہے عطا کرنے والا۔ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتلایا، یہ نوافل آپ نے نماز وتر ادا کرنے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ نماز عشاء ادا کر لی، نماز تراویح پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے یہ 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جب آپ یہ 6 نوافل پڑھ لیں اس کے بعد نماز وتر ادا کریں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان نوافل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نوافل آپ کو فائدہ ضرور دیں گے اور بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اجر و ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد بھی پورا کر دے گا۔ تو لیلۃ القدر کی یہ راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ راتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جان کر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ